السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستوں بات کرتے ہیں دریائے نیل کی۔ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ دریائے نیل خشک ہو چکا، وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھارے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگ کا کہنا تھا کہ دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب کہ یہ قربانی دیتے تو دریائے نیل پھر سے ٹھارے مارنے لگتا تھا۔ لوگ خوش ہو جاتے، ان کی کھیتیں پھر سے لہرانے لگتی۔ ایک بار پھر مصر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ان سے ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا۔ وہ سب مجبور تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا، اور ان کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریائے نیل انسان کی قربانی کے بعد پھر سے چلنا شروع ہو جائے گا، اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن انسان دریائے نیل کی قربانی دینی تھی۔ لوگ صبح ہی صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی کی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ دریائے نیل کو قربانی کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے، اور وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سماں دیکھا۔ لوگ رزق برق کپڑے بہت خوبصورت پہنے ہوئے موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران ہو کر رہ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے تھے۔ اس لڑکی نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ زیورات سے لدی پھدی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ لرزاتی کانپتے ہوئے لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی تھی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بڑی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈال ہوتی جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو پکڑا اور پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑواتے ہوئے بولے، یہ سب تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کی طرف چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹا۔ لڑکی سسکیاں لے کر رو رہی تھی، اور ماں اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ روئے جا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے۔ وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔
یہ سن کر حضرت عمر بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. پھر لوگوں سے پوچھا کہ ہر سال یہ دریا اس طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے. جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسان کی جان قربان کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی دریائے نیل کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے یہ طاغیانی آ جاتی ہے. عمر بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ظلم ہے. لوگوں نے کہا اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل میں بہنٹ چلا دیتے ہیں. پھر دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سن کر حضرت عمر بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا. تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بہنٹ چلا دیتے، یہ تو سراسر ظلم ہے. اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے.